بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل دو بیماریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ ایک ڈپریشن کی بیماری کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی بات ہوتی ہے اس کو پھر برداشت نہیں کر پاتے، پھر وہ کہتے ہیں انزائٹی ہے، کوئی کہتے ہیں ٹینشن ہے، کوئی ڈپریشن ہے، پھر اس کے بھی مختلف اس کے ورژن ہیں۔ پہلے یہ بیماریاں بڑے بوڑھوں میں ہوتی تھی، آج کے زمانے میں بچوں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، چڑچڑاپن، ضد اور ڈپریشن میں مبتلا ہو جانا، اور اسی میں پھر آگے بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے۔ دوسری بیماری ہے خود پسندی، عجب اور نرگسیت، کہ اپنی کوئی نعمت اللہ نے دی ہے اس کو دیکھ کر انسان اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے، یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میری محنت ہے، یہ سب کچھ میں نے حاصل کیا ہے۔ اوتیت علی علم عندی، قارون نے کہا تھا نا کہ تو مجھے جو ہے میرے پاس جو علم تھا، جو ہنر تھا، اس کی وجہ سے مجھے سب کچھ ملا ہے خزانہ۔ اور یہ دونوں نقصان دہ ہے۔ خود پسندی کے بارے میں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اما المولکات فہو متبع وشح مطاع واعجاب النفس وہی اشدہن، کہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں نفسانیت، دل میں ایک نفسانی خواہش پیدا ہوئی اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، نفس کے بندے بن کے اس کے پیچھے چلتے چل جا رہے ہیں۔ جو دل میں نفسانی خیال پیدا ہوا اس کو فوراً اس پہ عمل کر لیا۔ تو ایسی نفسانیت جس کا مرید بن جائے، یہ بھی آدمی کو ہلاکت میں ڈالتی۔ وشح مطاع، بخل، یہ بھی آدمی کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، برکت زندگی کی ختم ہو جاتی ہے۔ جو آدمی بخیل ہوتا ہے، بخل صرف مال میں نہیں ہوتا، اخلاق میں بخل ہوتا ہے، کسی سے اچھے طریقے سے بات کر لینا، یہ بھی سخاوت نفس ہے۔ کوئی آدمی اس سے بھی گھبراتا ہو کہ کسی کو مجھ سے عزت نہ مل جائے، کسی کا اکرام نہ ہو جائے، یہ بھی بخل ہے۔ اللہ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے، مہارت دی ہے، اس کو روک کے رکھنا، کسی کو نہ سکھانا، یہ بھی بخل ہے۔ اس کی وجہ سے بھی آپ محروم ہوں گے۔ اللہ نے آپ کو کوئی موقع دیا ہے خدمت کرنے کا اور آپ نہیں کر رہے، یہ بھی بخل ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ دعا مانگتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، جو آدمی خرچ کرتا ہو یا اللہ اس کو بہتر بدلہ عطا فرما، اللہم آتی ممسکا تلفا، اور جو بخیل ہو اس کو بربادی اس کے حق میں نصیب کر۔ تو اپنے پاس جو آپ کے پاس صلاحیت ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ اخلاق ہیں، چاہے آپ کے پاس کوئی اور نعمت ہے، صلاحیت ہے، مہارت ہے، علم ہے، وہ لوگوں تک پہنچائیں، اس میں بخل نہ کریں۔ تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ نفسانیت، دوسری چیز بخل، اور تیسری چیز ہے وہ اعجاب النفس، خود پسندی، انسان اپنے آپ ہی کو پسند کر رہا ہے۔ فرمائے وہی اشدہن، یہ سب سے زیادہ ہلاکت والی چیز ہے۔ باقی جتنی بھی دو چیزیں وہ بھی مہلک ہیں، لیکن سب سے زیادہ ہلاکت خیز وہ خود پسندی ہے۔ اگر جب آپ کو کوئی نعمت ملے، اس نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کر دیں، یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے، تو یہ ہے شکر۔ اور اگر اللہ بھول جائے، خوشی میں اتنے آپ مگن ہو جائیں کہ اللہ یاد ہی نہیں آ رہا، یا زبان سے تو یاد آ رہا ہے، دل میں اللہ یاد نہیں ہے، دل میں یہی ہے کہ میرا ہی کمال ہے، تو اس کو پھر عجب کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو خود پسندی کہتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی آدمی اس میں اتنا زیادہ خود پسندی میں ماہر ہو جائے کہ اس کو کرتا رہے اور پھر اپنے اوپر ہی عاشق ہو جائے، عام طور پہ دوسروں پر عشق ہوتا ہے نا، تو بعض لوگ اپنے ہی عاشق ہو جاتے ہیں، اس کو نرگسیت بولتے ہیں۔ تو یہ عجب کی خطرناک، یہ سمجھیے چوتھا اسٹیج ہے جس میں تباہی بربادی طے ہوتی۔ تو آج کل جس طریقے سے لوگ اپنی تصویریں کھنچواتے ہیں، ویڈیو بنواتے ہیں، اور پھر ان کو دیکھتے ہیں کس قسم کا پوز ہے، کتنے میرے لائک آئے ہوئے ہیں، میری ریٹنگ دیکھیں، میری شیئرنگ دیکھیں، تو اس سے یہ عجب اور خود پسندی پیدا ہو۔ اس لیے اس کے علاج کے لیے کہ جب بھی آپ کو اللہ کی نعمت ملے، اس کی نسبت اللہ کی طرف، اور یہ جو 24 گھنٹے کے معمولات ہیں، جو مختصر دعائیں ہیں، جیسے سو کر آپ اٹھیں، تو نیند بھی تو ایک موت ہے نا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس موت سے نکالا ہے اور آپ فریش ہیں، کیونکہ نیند سے آدمی کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ تو یہ نہ کہیں کہ میں نے اتنی زبردست نیند کی ہے، گہری نیند کی ہے، یہ ہوا اور فلاں ہوا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے موت سے زندہ کر دیا اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ گھر سے نکل رہے ہیں، بسم اللہ پڑھیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، بسم اللہ پڑھیں، بیت خلا میں جا رہے ہیں تو بھی اللہ کا نام لے، بیت خلا سے نکلتے ہیں بڑا آدمی کو راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جب آدمی بیت خلا میں جا رہا ہوتا ہے تو بلڈ پریشر بڑا ہائی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، باہر نکل کر آدمی بہت
تازگی محسوس کرتا ہے۔ تو حدیث یہ ہے کہ آپ یہ کہیں الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے عافیت بخشی، کتنے مجھے آرام ہو گیا۔ کھانا کھائیں، بہت اچھا کھانا لگ رہا ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ اللہ کی برکت ہے، اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں۔ کھانا کھا کر خوب آپ نے مرغ مسلم اڑائے، بوتلیں شتلیں پی، سب کچھ، اور آپ کہیں کہ میں اب ایسا ہوں، آج تو میں ایسا بن گیا ہوں، اتنا میں نے کھایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ نہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور جو زیادہ جس کا ثابت ہے وہ یہ دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة۔ مجلس میں بیٹھے، پتہ نہیں کیا کچھ اول فول آپ نے باتیں کی ہیں، اور آپ خوش ہونے کا آج تو میں نے مجلس لوٹ لی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا آج میری تقریر ایسی تھی، میری گفتگو ایسی تھی، تو اس کے لیے بھی حدیث شریف میں ہے کہ جیسی آپ مجلس سے فارغ ہوں تو یہ دعا مانگ لیں۔ کون سی دعا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو آپ دیکھیں کہ پوری 24 گھنٹے کی جو زندگی آپ کی مختصر دعائیں ہیں، اس میں آپ کو عجب سے اور خود پسندی سے اور نرگسیت سے بچانے کے لیے اللہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ آپ کو ہدایت کی کہ آپ اللہ کی طرف نسبت کریں اسی۔ اور جب آپ پر کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو افراتفری پھیلانے کی بجائے، بدحواس ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان ہوتا ہے۔ اور تجربہ کر کے دیکھ لیں، جتنی بھی مشکل پریشانی آ جائے اس میں آپ کو سکون اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ تلاوت کر لیں، ذکر اللہ کر لیں، کوئی دعا پڑھ لیں، کوئی تسبیحات پڑھ لیں، دروشی پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، تو اس کا ہمیں بہت اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو انزائٹی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اس کا علاج تو قرآن میں ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ لوگ آپ کو بہت کچھ برا بھلا کہتے ہیں اور آپ کا سینہ اور دل آپ کا تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو آپ اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کریں اور سجدہ کریں۔ تو سبحان اللہ وبحمدی کثرت سے پڑھنا، یہ ڈپریشن کا اس میں بہت بڑا علاج ہے۔ اور اگر سجدہ آپ تھوڑا لمبا کر دیں، عام جو آپ کی سنتیں اور نوافل کے سجدے ہوتے ہیں، اور اس میں زیادہ سبحان اللہ وبحمدی زیادہ کہیں، اور اس کے معنی کو سوچ کر کہیں۔ اس کا معنی کیا ہے سبحان اللہ وبحمدی کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، اس پوری کائنات میں جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی غلط نسبت کی ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی الزام لگایا ہے، کسی عیب کی نسبت کی ہے، یا اللہ تو اس سے پاک۔ جب سے دنیا بنی ہے جب تک یہ باقی رہے گی، اور جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ دہریہ ہوں، ملحد ہوں، عیسائی ہوں، پارسی ہوں، مجوسی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، کسی بھی قسم کے لوگ ہوں، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی عیب کی، کسی غلط بات کی، کوئی الزام، کوئی تہمت، اللہ تعالیٰ اس سے پاک۔ اس میں عربی جو ہمارے گرامر ہے اس کے لحاظ سے یہ عالم مصدر ہے۔ سبحان ایک مصدر ہوتا ہے، ایک اسم مصدر ہوتا ہے، ایک حاصل مصدر ہوتا ہے، ایک عالم مصدر ہوتا ہے۔ اور بحمدی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جس نے بھی کسی کی تعریف کی ہے، کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں، عاشق اپنے معشوق کی تعریف کرتا ہے، جتنی بھی دنیا میں تعریف ہے یہ اللہ ہی کے لیے، اصل یہ تعریف یہ اللہ کی ہے۔ تو تمام تعریفیں جتنی اب تک ہوئی ہیں، جتنی ہو رہی ہیں کسی بھی سطح پہ پوری کائنات میں، اور جتنی آئندہ زمانے تک ہوتی رہیں گی، وہ سب اللہ کے لیے۔ اور جتنی کسی نے اللہ تعالیٰ کی طرف غلط نسبت کی ہے، کوئی عیب کی نسبت کی ہے، جیسے کہ یہودی الگ کہتے تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ اسلام اللہ کے بیٹے ہیں، ایسی بہت سارے لوگ جب کوئی مایوسی میں ہو جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں کہ اللہ کو یہی کرنا مل رہا تھا، اللہ نے یہ کر دیا۔ تو کہ ایسا جملہ ہے جس میں پوری کائنات کی تسبیح اور حمد وہ شامل ہے، اس لیے اس کی فضیلت بھی بہت ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ کی بہت فضیلت ہے۔ فرمایا احب الکلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب سے محبوب کلام ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ دو کلمے جو بہت ہلکے ہیں زبان پر، اللہ کے ترازو میں بہت بھاری ہیں اور اللہ کو بہت پسند ہے، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ من حالہ اللیل ان یکابد، جس کو رات میں بے چینی ہو جائے، نیند نہیں آ رہی، پریشانی ہو رہی ہے، خوف ہو رہا ہے، ومن جبن عن العدو ان یقاتل، جو دشمن سے لڑتے ہوئے ڈرتا ہو، بزدلی ہو، ومن بخل بالمال ان ینفق،
جس کو مال خرچ کرنے کا حوصلہ نہ ہوتا ہو، یعنی بخل کی وجہ سے مال خرچ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی، فرمایا فَلْيُكْثِرْ مِن سبحان اللہ بحمدی، وہ سبحان اللہ بحمدی کثرت سے پڑھے، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِن جَبَلِ ذَهَبٍ يُنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پہاڑ، سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس سے زیادہ اجر ہے سبحان اللہ بحمدی۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ سبحان اللہ بحمدی کہیں اور سجدہ کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی نعمت آ گئی ہے، آپ کے پاس کوئی اللہ کی نعمت آ گئی ہے، تو بھی اس پہ سبحان اللہ بحمدی کہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد رب، تو سبحان اللہ بحمدی اس وقت بھی کہنا چاہیے۔ اور اگر خوف طاری ہو کہ اللہ گناہ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی گرفت تو نہیں کرے گا، تو بھی سبحان اللہ بحمدی۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، کہ رات فرشتہ جس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے بارشوں کا نظام لگایا ہے، اور فرشتے وہ بھی خوف کی وجہ سے سبحان اللہ بحمدی کہتے ہیں۔ جب بھی آپ کو احساس ہو کہ گناہ ہو جائے تو وہاں جہاں توبہ استغفار کریں، وہاں سبحان اللہ بحمدی بھی کہیں۔ جب فرشتے جو کوئی گناہ نہیں کرتے وہ بھی ڈر کر سبحان اللہ بحمدی کہتے ہیں، تو ہمیں تو زیادہ کہنا چاہیے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ فرشتے جو عرش الہی کے ارد گرد جن کی تقرری ہے، وہ بھی سبحان اللہ بحمدی کہتے ہیں۔ الَّذِينَ یحملون العرش یسبحونہ بحمد رب، حاملین عرش وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ بحمدی اس نیت سے پڑھا کریں۔ اور وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ہر چیز سبحان اللہ بحمدی کہتی ہے، اور اس تصور کے ساتھ سبحان اللہ بحمدی کہیں کہ تمام فرشتے اور تمام اللہ کی مخلوق اور کائنات سبحان اللہ بحمدی کہہ رہی ہے، یا اللہ میں بھی ان کے ساتھ سبحان اللہ بحمدی کہہ رہا ہوں، تو ان کی برکت سے میری سبحان اللہ بحمدی کو بھی قبول کر۔ اور فرمایا کہ صلاۃ کل شیء، ہر چیز کی نماز ہے سبحان اللہ بحمدی۔ ہم تو ایسے نماز پڑھتے ہیں، باقی چیزوں کی نماز اللہ نے سبحان اللہ بحمدی میں رکھی۔ اور فرمایا کہ بہ یرزق الخلق، جتنی مخلوق ہے اس کی برکت سے ان کو رزق ملتا ہے۔ تو سبحان اللہ بحمدی کثرت سے پڑھا کریں، تو آپ کی مشکل میں جو پریشانی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اس میں آپ کو آسانی ملے گی، سکون ملے گا، دل کو اطمینان ملے گا۔ یہ ذکر اللہ بھی ہے اور دل کی پریشانی کا علاج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔